سعودی عرب نے پاکستان سے اپنے ادھار دیے گئے $3 ارب میں سے $1 ارب واپس مانگ لیا، جو کہ حکومت پاکستان نے ہمیں بتایا کہ انہوں نے چائنا سے پکڑ کے دے دیا۔ اب اگر چائنا کی بات کریں تو چائنا جو ہے وہ ملک ہے جو بائی دا بک چلتا ہے، ایک ایک آنا ایک ایک پیسہ لکھتا ہے، اس کے مقاصد کی تشریح کی جاتی ہے اس ڈاکومنٹ کے اندر، یعنی کہ اگر آپ چائنا کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ کرنے جا رہے ہیں تو ان کی ڈاکومنٹیشن بڑی ڈیٹیل ہوتی ہے کہ پڑھتے پڑھتے آپ بوڑھے ہو جائیں۔ اگر اتنی ڈیٹیل کی ڈاکومنٹ ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ معاملات جو ہیں کافی عرصے سے خراب تھے، اور یہ شاید اس وقت سے خراب تھے جب پاکستان کے وزیر اعظم کو سعودیہ کے حکمران نے اپنے چلتے طیارے سے لا دیا تھا نہیں۔ دوسرا، ہم نے پاکستان کے اندر ریکارڈ ٹوٹا۔ جب پاکستان بنا تھا تو اس وقت آٹے کی قیمت جو تھی وہ $30 سے کم تھی، تقریباً 30 پیسے سے کم تھی، یعنی 25 سے 26 پیسے فی کلو گرام تھا، اور چینی جو اس وقت دستیاب تھی اس کی قیمت جو تھی، شکر جس کو ہم اب شکر تو نہیں کہتے پنجاب کے اندر لیکن اردو میں اس کو شکر کہتے ہیں، وہ جو شکر تھی وہ 60 پیسے تھی۔ یوں یہ ایکویشن جو ہے پچھلے 71 سال سے چلتی ہوئی آ رہی تھی، تو 71 سال سے اگر وہ ایکویشن چلتی ہوئی آ رہی تھی تو یہ طے تھا کہ جب آٹا جو ہے ہول ویٹ آٹا وہ $70 اور $80 کے درمیان پہنچ گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ چینی نے بھی 140 سے 150 کا سفر کرنا ہے، تو وہ سفر جاری ہے جی۔ آج 110 کا لیول انہوں نے ٹچ کیا ہے، بلکہ کراس کیا ہے، تو اب دیکھیے کیا وہ 140 یا 150 کی طرف رواں دواں ہے اور حکومت بیٹھی تماشا دیکھ رہی ہے۔ یہ بنیادی طور پہ شاخسانہ ہے ان دریدہ دہنوں کا جو کہتے تھے کہ ڈالر کی قیمت بڑی اوور ہے، اور یہ ڈالر کی قیمت کو ڈی ویلیو کرن کے تمام فسادات ہیں، تمام حماقتیں ہیں، تمام بونگیاں ہیں، تمام تباہیاں ہیں جو کہ ڈالر کی ڈیویلیوشن کرنے کے نتیجے میں اس معاشرے کے اوپر، اس اکانومی کے اوپر اتر رہی ہیں، اور ابھی یہ آپ نے بھگتنا ہے۔ سرکاری طور پہ یہ کہا گیا ہے کہ وہ ملٹری افیئرز ریلیٹڈ ایشوز کے لیے گئے ہیں، اس کے اوپر وزٹ ہو رہا ہے، لیکن نظر آ رہا ہے کہ اس کے علاوہ بات چیت جو پاکستان اور سعودی عربیہ کے جو جنرل حالات ہیں یا تعلقات ہیں ان سے بھی بات چیت ہوگی، لیکن اس قسم کی پالیسی چلانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ملک اپنے پاؤں پر کھڑا ہو۔ تو جس قسم کی ہم امداد کی ہم بار بار ہمیں ضرورت پڑتی ہے، کبھی ہم سعودی عربیہ پہنچے ہوتے ہیں، کبھی چائنا پہنچے ہوتے ہیں۔ سعودی عرب نے تو کر لیا، یو اے نے تو کر لیا، لیکن باقی لوگوں کے لیے یہ تسلیم کرنا ممکن نہیں ہے اس طریقے سے۔ میرا خیال ہے کہ سعودی عرب چاچو کیمپ ڈیوڈ سے لے کے اور یہ 2 نیشن تھیوری والی جو لاسٹ امریکنز نے پیش کی ہے، اس میں تمام میں اسرائیل جو کمٹ کرتا ہے اس سے بیک آؤٹ کر جاتا ہے اور اس کی وائلیشن کرتا ہے، اور اسرائیل کو کوئی جو بھی ایگریمنٹ کے اندر ایگری کیا جاتا ہے اس کے اوپر عمل درآمد کروانے کے لیے تیار نہیں ہے، امریکہ سمیت اور روس سمیت۔ امریکہ نے کبھی بھی کوئی گارنٹی پوری نہیں کی اسرائیل کے حوالے سے، اور اسرائیل نے جو مانگا ہے اس کو ملتا ہے۔ اسرائیل کے پاس تو وہ اسلحہ بھی موجود ہے جو ان میں سے کسی کے پاس نہیں۔ آپ 1967 کی جنگ کے حوالے سے دیکھ لیں، آج تک ان کو کیا ملا؟ کسی کو رشین سائٹ پہ بیٹھے تھے، تباہی بربادی کے علاوہ انہیں کیا ملا اس میں سے؟ انسان کھلم کھلا چائنیز کیمپ میں جا چکا ہے۔ سی پیک اب آپ اس سے بیک فٹ پہ نہیں جا سکتے۔ سی پیک آپ کے سامنے ہے، آپ کے ساتھ ہے، آپ کو بھی نظر آ رہا ہے کہ سی پیک کے راستے سے جو ٹریڈ ہونی ہے اس سے اس ملک میں بہرحال خوشحالی تو مجھے پتہ نہیں آئے گی نہیں آئے گی، لیکن ایک پیسہ بہت زیادہ آئے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ رنگ کے آگے چلا جائے گا۔ جو اس وقت خارجہ میں وزارت خارجہ میں ٹھیک ہے چاچو، اگر انہوں نے سوچا ہوتا تو اس وقت جی ڈی پی جو ہے، اس وقت جی ڈی پی جو ہے وہ -3.3 کی طرف نہ جا رہا تھا۔ یہ ان کا کام نہیں ہے، وزارت خارجہ کا کام ہے نا، وہاں یہ وزارت خارجہ کا کام ہے، وزارت فنانس کا کام ہے، لیکن کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں سب آتا ہے۔ تو جب انہوں نے موجودہ سیٹ اپ جو ہے وہ ڈرافٹ کیا ہے تو اس کے نتیجے کے اندر جو فنانشل تباہی آئی ہے تو اس میں تو پھر یہی کچھ ہونا۔ پٹی صاحب پیری بھی نہیں پہنا تو جفی بھی نہیں پہنا، لیکن دونوں کام جڑے نے نا وہ یک وقت کرنے نے، یہ کیویں ہو سکتا؟ صاحب ہاتھ پھیلا کے، اچھا ہاتھ پھیلا کے کھڑے ہو جائیں، اگر وہ ڈرائیوری نہ کریے، آپ منہ بند کر لیں، منہ بند کر لیں۔ بات یہ ہے رئیس صاحب کہ ہماری فارن پالیسی اس 2 سال میں ہے کہاں پہ؟
ہم نے ہر اس دوست کو ناراض کیا جس نے ہمارے مشکل وقت میں کام دیا. بھول جائیں کہ سعودی عرب تھا یا ایران تھا یا چین تھا، جو بھی تھے، ہم نے ان کو ناراض کر لیا. ہم نے ٹرکی کو بھی ناراض کر لیا، ترکی اور ملائیشیا کو بھی دونوں کو ناراض کر دیا. جس کے کانفرنس بلا کے بیٹھے رہے، ہم پہنچے نہیں. ہمیں اب بات یہ دیکھیں، ہم جن کے لیے اس کانفرنس میں نہیں گئے وہ بھی ہم سے ناراض ہو گئے. ہم سے عقل مند کون ہوگا یار؟ جی اب بات یہ ہے کہ تھوڑا سا اس میں معمولی سی میں آپ کو ہسٹری تھوڑی سی 30 سیکنڈ میں سمجھا دوں کہ 14 مئی 1948 کو اسرائیل بنایا گیا. 2002 میں عرب لیگ کا ایک اجلاس ہوا کہ جی اسرائیل اور فلسطین کا جو کانفلکٹ چل رہا ہے اس کو سالو کرنے کے لیے عرب لیگ کے جو ممالک ہیں اس کو مان لیں. لیکن آج تک جو ہے 19 یا 17 اس میں تھوڑا سا کانفلکٹ آ رہا ہے کہ 22 ممالک ہیں عرب لیگ کے، ان میں سے 19 لوگوں نے آج تک مان لیا، اسرائیل کو تسلیم کر لیا ایز اسٹیٹ. جبکہ ٹوٹل جو یونائٹڈ نیشنز کی 193 ممالک ہیں ان میں سے 163 ہیں، یعنی 20 اگست تک 163 ہو گئے. یو اے ای نے جب ایکسیپٹ کیا تو 163 ہو گئے. اب اس میں آپ دیکھ لیں کہ جی عرب لیگ بھی ہو گیا، اس میں OIC کے 9 ممبران جن میں پاکستان بھی شامل ہے، انہوں نے نہیں مانا ان کو. اب اسی طرح جو 4 ملک ایسے ہیں جنہوں نے آج تک اسرائیل کو مانا ہی نہیں ہے، وہ اس میں کیوبا، بھوٹان ہے، نارتھ کوریا ہے. میں یہ قطعا نہیں کہہ رہا، میرے کہنے کی مراد یہ قطعا نہیں کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیں، چونکہ وہ تو ہمارا پاسپورٹ نہ ہم اس کا مانتے ہیں نہ وہ ہمارا مانتا ہے. 19 ممالک آج بھی ایسے ہیں، 15 ممالک سوری، جو اسرائیل کا پاسپورٹ نہیں مانتے ہیں بالکل بھی. باقی ملک مانتے ہیں سارے پاسپورٹ، لیکن آپ ممبرشپ دیکھ لیں تو 30 سارے لوگ رہ گئے ہیں پیچھے، جن میں عرب ممالک کے لوگ ہیں اور ہم پاکستانی جو OIC آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز ہیں اس میں کچھ لوگ ہیں 5-7 جو رہ گئے ہیں وہ نہیں مانتے. ہم نے ہر طرح سے کوشش کی کہ ہم اسرائیل کو پیچھے رہیں، ہم اس کانفلکٹ سے دور رہیں. مجھے بتا دیں کہ ہم کشمیر کا مسئلہ جو ہمارے بالکل پہلو میں پڑا ہے، ہم انہیں اس کے اوپر کیا ڈپلومیسی کی ہے. ہم چوتھے محلے جا کے اسرائیل کے ساتھ اور فلسطین کے ساتھ کیا ڈپلومیسی، ہم صرف بیان تو دے سکتے ہیں نا. بیان ہم نے وہ بھی نہیں دیا، وہ بھی دیا تو الٹا دے دیا. اگر سارا کچھ ہی ہمارے سپہ سالار نے کرنا ہے تو مجھے بتا دیں پھر اس سیاسی حکومت کا کیا جواز رہ گیا پیچھے. ایک پیج پہ ہے نا آپ، نہیں ایک پیج پہ رہیں، لیکن پھر سیاسی بندہ ساتھ جانا چاہیے تھا نا جی. جس نے یہ کام حرکت کی ہے اس کو ساتھ جانا چاہیے تھا. دا ریزن از کہ آپ ایک کام کرتے ہیں، اپنے دوست کو ناراض کرتے ہیں اور اس کے بعد ایک اور دوست آتا ہے بیچ میں، وہ چاہ کے صلح کراتا ہے. ایک بات طے ہے کہ ہمارے تعلقات اب اس طرح نہیں ہوں گے سعودی عرب سے جتنے ہمارے ماضی میں رہے ہیں یا تھے. وہ ڈیفینیٹلی یہ خلیج سی آ جاتی ہے، جب آپ کے کچھ غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے تو یہ خلیج رہتی ہے آپ کے اندر. اب اس میں ہم وہ خلیج جو ہے جو پیدا کرنے والے صاحب ہیں وہ قومی اسمبلی میں بولتے ہیں آج کل ماسک پہن کے. اور خدا را آپ کچھ دوست اور دشمن میں کم از کم تمیز کر لیں، آپ کس کے اوپر بول رہے ہیں. بالکل ٹھیک. اب کم از کم دوستی کا خیال کر لیں نا. بالکل ٹھیک. تھوڑی سی وہ کہتے ہیں، وہ خواجہ آصف نے کہا تھا نا، کچھ حیا ہوتی ہے، کچھ شرم ہوتی ہے، یہ بات ہے.